السلام علیکم۔ شادی کے موقع پر اسلامی جنسی معلومات اور اہم ترین احکام کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نکاح کرنے کے آداب۔ نکاح کے متعدد آداب ہیں، ان سب میں اہم ادب یہ ہے کہ نکاح میں نیت اچھی رکھے، اس لیے کہ دنیا کے جائز کام میں بھی اگر نیت اچھی ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ پھر نکاح کرنا تو سنت ہے، تو جتنی نیت اچھی ہوگی ویسا ہی ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے نکاح ایک ہی عمل ہے، لیکن جتنی نیتیں کی جائیں گی اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا۔ نمبر 1، نکاح اور شادی کی ایک بڑی حکمت لطف و سکون کی زندگی حاصل ہونا ہے، اور یہ حکمت اسی صورت میں ظاہر ہوگی جب آدمی کا ذہن بھی ان فائدوں کی طرف متوجہ ہو، اور محبت و الفت کا جو مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے اس کو بروئے کار لا کر زندگی گزارنے کا ارادہ ہو۔ نمبر 2، نکاح کا دوسرا ادب یہ ہے کہ علل اعلان ہونا چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ، یعنی نکاح کا اعلان کرو اگرچہ نکارہ بجا کر ہی ہو۔ گویا چھپ کر نکاح نہ ہونا چاہیے، اور زنا اور نکاح میں یہی فرق ہوتا ہے کہ زنا جو حرام ہے چھپ چھپا کر کیا جاتا ہے، اور نکاح جو حلال ہے وہ مجمع کے سامنے ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا ادب یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اسی طرح کسی نماز کے بعد ہو، اور خاص طور پر جمعہ کے دن، جمعہ یا عصر کی نماز کے بعد بہت زیادہ افضل ہے۔ اس طرح زمان و مکان دونوں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایسے ہی مجلس نکاح میں علماء صلحاء کا جتنا مجمع ہوگا اتنا اچھا ہے، تاکہ ان کی دعائیں بھی شامل حال ہوں اور رحمت و برکت نازل ہو۔ نمبر 4، نکاح کوئی عالم دین یا نیک اور صالح آدمی پڑھائے، پہلے خطبہ پڑھ کر پھر ایجاب و قبول کرائے۔ اس میں اس بات کا خیال رہے کہ ناکح قبول کرتے وقت پورا جملہ کہے میں نے قبول کیا، صرف قبول کہنا کافی نہیں۔ نکاح خوانی کے بعد دوست احباب مبارکباد دیں، جس کے لیے حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بخیر واخرج منکما الطیب، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے، خیر و خوبی کے ساتھ جمع کرے اور نیک اولاد تم سے پیدا کرے۔ نمبر 5، نکاح خوانی کے بعد شوہر تقسیم کرنا یا لٹانا بھی مستحب ہے، البتہ اس کا خیال رہے کہ مسجد میں شور و شغب اور اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ نمبر 6، نکاح میں مہر بہت زیادہ نہ ہو بلکہ درمیانے درجے کا رہنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے دوسرے کاموں میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو بلکہ اعتدال سے کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی نکاح میں جتنا خرچ کم ہوگا اسی قدر برکت زیادہ ہوگی، لہٰذا جتنا کم ہنگامہ ہو اور کم خرچ ہو اور آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام پا جائے اتنا ہی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی طرح لڑکی کو جہیز دینے میں زیادہ تکلف نہ کرنا چاہیے۔ غور کرو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز کیا تھا؟ 2 چادر یمانی اور 4 گدے، 2 بازو بند چاندی کے اور تکیہ، 1 کملی، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 مشکیزہ اور پانی رکھنے کا برتن یعنی گھڑا، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہیز میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اختصار، کہ گنجائش سے زیادہ کی فکر نہ کرے۔ نمبر 2، ضرورت کا لحاظ، کہ جن چیزوں کی سر دست ضرورت ہو وہ دینا چاہیے۔ نمبر 3، اعلان نہ ہو، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو روایت میں مذکور ہے تینوں امر ثابت ہیں۔